نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اتق المحارم تكن اعبد الناس او كما قال النبي صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حاضرین گرامی قدر، قرآن کریم سورہ آل عمران کے ایک آیت کے چند لفظ آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں۔ ان الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی 5 خوبیاں بیان فرمائی ہیں، 5 صفات حسنہ، بہترین صفات جو اہل ایمان کی ہیں۔ بہت سے مقامات پر اہل ایمان کی خوبیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، انہی میں سے یہ 5 صفات اس مقام پر بیان کی گئی ہیں۔ تو ان کی وضاحت ترتیب کے ساتھ کریں گے تاکہ ہمیں فائدہ ہو اور ہم بھی یہ خوبیاں اپنائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت تک اہل ایمان میں شامل رکھے اور موت کے بعد بھی اہل ایمان میں حشر فرمائے، چونکہ جن کی ادائیں اپنانے کی کوشش کی جاتی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حشر بھی انہی میں فرمائیں گے۔ تو اس لیے اہل ایمان کی خوبیوں کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کیا تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ان کی ادائیں اپنائیں۔ تو یہاں اہل ایمان کی پہلی خوبی، پہلا ان کا کمال اور بہترین صفت ان کی جو ہے وہ بیان فرمائی، الصابرین، کہ وہ صبر کرتے ہیں۔ اب صبر کیا چیز ہے؟ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ شریعت میں صبر کی 3 قسمیں۔ ہم تو صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ مر جائے تو اس پر صبر کرنا ہے۔ شرعاً صبر کی 3 قسمیں ہیں، اور تینوں قسم کا صبر شریعت میں مسلمان سے مطلوب ہے اور مسلمان کو اس کا حکم ہے۔ ایک ہے صبر علی الطاعہ، اس کا معنی ہے نیکی پر استقامت اختیار کرنا، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ جذبات کچھ ہیں لیکن دین کا تقاضا اور دین کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے کہ یہ کرنا ہے، اسی کو کرنا اور جذبات کو دبا دینا، یہ صبر ہے۔ مثلا ایک آدمی نمازی ہے، اب جب صبح اذان ہوتی ہے اور مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو اس کے جذبات کیا ہیں؟ جذبات نیند چاہتے ہیں اور اللہ نماز چاہتے ہیں۔ اب اگر یہ نیکی پر استقامت کرے اور جذبات کو روک دے اور اللہ کا حکم پورا کرے تو اس کو صبر کہتے ہیں، کہ یہ نیکی پر جم گیا اور جذبات سے رک گیا، تو یہ صبر ہے۔ نیکی پر استقامت یہ صبر کا ایک درجہ ہے، صبر کی ایک قسم ہے، اس کو بھی ہم سمجھیں۔ مسلمان صرف یہ نہیں ہے کہ وہ رمضان میں تو نماز پڑھ لے اور جو ہی عید کا چاند نظر آئے تو اس کی 11 مہینوں کے لیے چھٹی ہو جائے، تو اس کو استقامت نہیں کہتے، اس کو صبر نہیں کہتے۔ مسلمان کوئی اس کا عقیدہ اور ایمان اور اس کی عبادات وہ موسم بہار کی طرح نہیں ہے کہ وہ آیا اور چل دیا، بلکہ اس کی عبادات سدا بہار ہیں، اس لیے کہ ان عبادات پر جو نتیجہ نکلنا ہے اور جو انعام ملنا ہے وہ سدا بہار ہے۔ مسلمان کی تو چند روزہ زندگی ہے نا، اس میں اگر وہ اللہ کی ایمان کی چل لے تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ موت کے بعد ایسا اطمینان ہے جس میں کبھی بے اطمینانی نہیں آئے گی۔
ایسا سکون ہے جس میں کبھی بے چینی نہیں آئے گی، اور ایسی صحت ہے جس میں کبھی بیماری نہیں آئے گی، ایسی جوانی ہے جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور ایسی خوشی ہے جس میں کبھی غم نہیں آئے گا، اور ایسی زندگی ہے جس میں کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو اس لیے صبر کی پہلی قسم صبر علی الطاعہ، نیکیوں پر استقامت اختیار کرنی۔ جذبات چاہے کچھ ہوں، لیکن بندہ اس کی منشا یہ ہو کہ میں نے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ زندہ کرنا ہے۔ اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ الصابرین، اہل ایمان کی پہلی صفت۔ اور صبر کا دوسرا معنی ہے صبر عن المعصیت یا صبر عن المعاصی، اپنے آپ کو گناہوں سے روک کے صبر کرنا ہے۔ یہ گناہ کا موقع سامنے آ گیا اور اس نے اپنے جذبات کو روک لیا کہ نہیں، یہ نہیں کرنا، کیونکہ میرے اللہ کا آرڈر ہے کہ یہ نہیں کرنا۔ اس کو بھی صبر کہتے ہیں، اور اس پر بھی اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کی خواہشات سے رک گیا، وہ یقین کر لے کہ اس کی جنت پکی ہو گئی ہے۔ تو یہ صبر عن المعاصی ہے، گناہ کا موقع آئے اور یہ رکے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جاؤ تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ بس نیکی کرنی ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑنا۔ تو گناہ چھوڑنا اصل ہے۔ دیکھیں نا، ہر نیکی کا حکم ہر بندے کو نہیں ہے۔ روزہ ہر بندے پر تو نہیں ہے، مسافر کو وقتی رخصت ہے، مریض کو بھی وقتی رخصت ہے، لیکن زکوٰۃ ہر بندے پر نہیں ہے، صاحب نصاب پر ہے۔ لیکن یہ جو گناہ چھوڑنا ہے نا، یہ ہر بندے پر ہے۔ ہر بندے کو بد نظری منع ہے، ہر بندے کے لیے سود کھانا منع ہے، ہر بندے کے لیے رشوت منع ہے۔ یہ گناہ چھوڑنا اصل کام ہے مسلمان کا۔ اس لیے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نیکیاں کرتے رہیں، اور حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کی طرح ہوں گی۔ بہت بڑا بلند پہاڑ تھا، تہامہ کے پہاڑ کی طرح ان کی نیکیاں ہوں گی، تہامہ کے پہاڑوں کی طرح، جبال کا لفظ ہے حدیث میں۔ اور جعل اللہ لہم ہباء منثورا، جب اللہ کی عدالت میں آئیں گی تو اللہ ان کو غبار کی طرح اڑا دے گا، ان کو غبار کی طرح اڑا دے گا۔ وہ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کیا کیا گیا؟ تو کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے حاجی صوفی صافی تھے اور بڑے جناب تسبیح خواں تھے، لیکن ان کی خلوتیں گناہوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کا معنی کیا ہے کہ یہ اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، لوگوں سے ڈرتے تھے۔ لوگوں کے سامنے بڑے صوفی صافی حاجی اور مولوی اور بڑے جناب دیندار اور ان کی خلوتیں گناہوں سے بھری ہوتی تھی۔ اور اس حدیث کو جب ہم نے 20-30 سال پہلے پڑھا تو اس وقت تو ایمان تھا اور سمجھنا مشکل تھا، اب تو اس کو سمجھنا آسان ہے۔ اب تو یہ موبائل نے سمجھنا آسان کر دیا۔ بہت سے لوگ بڑے صوفی صافی ہوتے ہیں، لیکن ان کا موبائل اور ان کے موبائل کا استعمال اتنا گندا ہوتا ہے کہ شیطان بھی ان کو دیکھ کے ہنستا ہے کہ یہ حضرت کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ والے وہ لوگ ہیں جن کی نیکیوں کو اللہ اڑا دے گا کہ یہ لوگوں کے سامنے تو بڑے حضرت ہوتے تھے اور خلوتیں تو ان کی اتنی گندی ہوتی تھی۔ تو بہرحال صبر کی دوسری قسم صبر عن المعاصی، گناہوں سے رکنا بھی صبر ہے، اور یہ مطلوب ہے اللہ کو بندے سے کہ یہ جذبات کو دبائے اور میری مانے۔ اور صبر کی تیسری قسم ہے صبر علی المصیبہ، پریشانی پر، مصیبت پر وویلا نہیں کرنا، صبر کرنا ہے۔ دیکھیں اس میں یہ ہے، پریشانی پر آنسو بہانا ممنوع نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس پر شکوے کرنا، اللہ کی شکایتیں کرنا،
کپڑے پھاڑنا، اپنے آپ کو پیٹنا، یہ ممنوع ہے۔ من شق الجیوب وضرب الحدود ودعا بدعوت الجاہلیت فلیس منا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گریبان کو پھاڑ دے اور اپنے آپ کو پیٹے اور جاہلیت کی پکاریں کرے کہ یا اللہ تو نے یہ کیوں کر دیا معاذ اللہ، تو فرمایا فلیس منا، وہ ہماری امت میں نہیں ہے۔ تو یہ صبر آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ذرا دیکھیں نا، جن کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا، بہترین نمونہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے 2 ماہ پہلے اللہ نے والد کو اٹھا لیا، پھر عمر مبارک کے 4 یا 6 سال والدہ کو بھی اٹھا لیا، اور پھر 8 سال کی عمر میں دادا کو بھی اٹھا لیا، اور پھر جب جوان ہوئے، شادی ہوئی، آپ کو اللہ نے جو اولاد عطا فرمائی وہ 7، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، 7 کل اولاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان میں سے 3 بیٹیوں کو بھی آپ کی زندگی میں اٹھا لیا اور 3 بیٹوں کو بھی آپ کی زندگی میں اٹھا لیا، صرف سیدہ فاطمہ رہی۔ تو کتنا بڑا صدمہ ہے اولاد کا، مگر صبر کی عملی تصویر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا، حضور کے بیٹے 17 یا 17 مہینوں کے حضور کی گود میں، اور ان پر سکرات طاری، آخری سانس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دیکھ رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہ یہ دنیا سے جا رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو گر رہے ہیں، مگر آپ نے فرمایا العین تدمع والقلب یحزن وإنا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون ولا نقول الا ما یرضی ربنا۔ ابراہیم، آنکھیں روتی ہیں، دل غمگین ہوتا ہے، تیری جدائی نے ہمیں پریشان کر دیا ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جو اللہ کو پسند ہوگا۔ یہ ہے صبر علی المصیبہ۔ یہ بیٹے بھی چلے گئے 3، بیٹیاں بھی چلی گئی 3۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، آپ کی غمخوار، وفادار، جانثار رفیقہ حیات بھی دنیا سے چلی گئی حضور کی زندگی میں، اور چچا ابو طالب جس نے ساری زندگی تعاون کیا وہ بھی چلے گئے، اور حضور کی آخری خواہش بھی پوری نہ ہوئی کہ وہ کلمہ پڑھ کے جاتے۔ تو کتنے بڑے صدمات اللہ کے نبی کی۔ اور پھر دوسرے چچا جنہوں نے کلمہ پڑھا ان کو احد میں ٹکڑے کر دیا گیا اور ان کا کلیجہ تک چبا دیا گیا، مگر رب العالمین نے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، میرے محبوب صبر کرو، اللہ کے لیے صبر کرو، صبر کرنے والوں کا انجام بہترین ہوگا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ساری زندگی یہ صبر کر کے دکھایا اور امت کو بتلایا کہ اللہ کی مرضی پر راضی ہونا ہی ایمان والوں کی معراج ہوتا ہے۔ ایمان والے اسی سے ترقی پاتے ہیں جب وہ اللہ کی مرضی پر راضی ہوتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگیاں بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ اسی کا عملی نمونہ ہے کہ انہوں نے ہر طرح کا صبر کیا، نیکی پر استقامت اختیار کر کے بھی صبر، برائیاں چھوڑ کے بھی صبر، مصیبتوں پر اللہ کی رضا بالقضاء پر الحمدللہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتے تھے، لیکن اللہ کی رضا پر راضی رہتے تھے، رب کے فیصلوں پر شکوہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ایمان والوں کی پہلی ادا ہے اور ان کی پہلی خوبی ہے الصابرین، کہ صبر ان کا وتیرہ ہوتا ہے، وہ شکوہ نہیں کرتے ہیں۔ مصیبت جتنی بڑی آ جائے وہ شکوہ نہیں کرتے، شکر کرتے ہیں۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ شکوہ نہیں کرتا، شکر کرتا ہے، اور شکر اور صبر یہ مسلمان کو بلند کرتا ہے۔ شکر صبر درجے بڑھا دیتا ہے اور شکر نعمت بڑھا دیتا ہے۔ صبر سے کیا ہوتا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، فرمایا ہم صبر والوں کو بغیر حساب کے دیں گے۔ اور شکر لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرنے والوں کی نعمتیں بڑھاتے ہی رہیں گے۔
تو صبر اجر بڑھا دیتا ہے، شکر نعمت بڑھا دیتا ہے، تو دونوں صورتوں میں مسلمان کو بلندی ہی ملتی ہے۔ تو اس لیے یہ پہلی جو خوبی ہے الصابرین، ہم ان خوبیوں کو پڑھ کے سن کے اپنا بھی جائزہ لیں کہ ہم کس درجے کے مسلمان ہیں۔ اگر یہ خوبی ہے تو الحمدللہ کہیں، نہیں ہے تو اس خوبی کو اپنانے کی کوشش کریں اور اللہ سے استقامت مانگیں، گناہ چھوڑنے کی ہمت مانگیں، اور مصیبتوں میں اللہ سے مدد مانگیں کہ یا اللہ ہمیں صبر کی ہمت دینا۔ تو انشاءاللہ یہ فائدہ ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے نا کہ یا اللہ میں یہ نیکی کرنا چاہتا ہوں مدد فرما، تو تب بھی اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے کہ یا اللہ میں یہ گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں مدد فرما، تو تب بھی اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ گناہ کا موقع ہی ہٹا دیتا ہے، لیکن بندے کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ خوبیاں انشاءاللہ جاری ہیں، باقی 4 ترتیب کے ساتھ عرض کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ جمعے کا جو خطبہ